فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل قدر سامعین کرام، نوجوان بھائیوں اور عزیز دوستوں، یہ شوال المکرم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ اس سے پہلے جو مہینہ گزرا یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، جس کے بارے میں تقریباً 2 یا 3 مہینے پہلے ہی سے یاد دہانی کرائی جا رہی تھی، رمضان کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ رمضان کے سلسلے میں جو حدیثیں 2 مہینہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما کر لوگوں کی توجہ رمضان کی طرف مبذول کرنی چاہیے تھی، ان حدیثوں کو آپ کے سامنے جو ہے بیان کیا گیا، اس کا تذکرہ کیا گیا اور رمضان کے بارے میں شوق دلایا گیا۔ الحمدللہ رمضان کے بارے میں دعائیں کی گئی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان بلغنا رمضان۔ تو ان دعاؤں کی برکت سے اللہ نے ہمیں رمضان نصیب فرمائی، جس کے اندر کیے ہوئے اعمال کی بھی اللہ کے یہاں بہت بڑا رتبہ اور درجہ تھا کہ ایک ایک دن کی قدر و قیمت بتائی گئی تھی، ایک ایک عشر کے بارے میں تفصیلات آپ کے سامنے آئیں۔ اولہ رحمت، اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النیران۔ اس طرح رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور پھر بڑی تیزی کے ساتھ چلا بھی گیا۔ جن لوگوں کو رمضان کی طلب تھی اللہ نے ان کو اعمال کی بھی توفیق عطا فرمائی، انہوں نے اعمال بھی کیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی، اور جن کے دل کے اندر طلب ہی نہیں تھی، تڑپ ہی نہیں تھی، تو رمضان المبارک کے عظیم مہینے کے اعمال سے بھی محروم رہے، اور ایسے شخص کو حدیث کی روشنی میں محروم القسمت کہا گیا کہ رمضان کے خیر و برکات سے وہی شخص محروم ہوتا ہے جو حقیقت میں محروم القسمت ہو۔ اب جو ہے کف دست ملنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور گزرا، اور پھر رمضان کی 30 تاریخ کو ہم نے چاند کے دیکھنے کا اہتمام کیا، اور الحمدللہ چاند نظر بھی آیا، اور پھر اس کے بعد بڑے شان اور شوکت کے ساتھ، تجھ کو احتشام کے ساتھ ہم نے عیدیں منائیں۔ چاہے رمضان میں اعمال کیے تھے یا نہیں کیے تھے، کرنے والا بھی عید کی خوشی منایا، نہ کرنے والے نے بھی عید کی خوشی منائی اور بڑے زور و شور کے ساتھ منائی۔ ہر ایک کے جسم کے اندر عمدہ کپڑے، نئے کپڑے، اور عید کی خوشیاں عمدہ قسم کے لذیذ کھانوں کے ساتھ جو ہے ہم نے عید کی خوشیاں منائی۔ اللہ نے ہمیں عید کی خوشیاں منانے کا موقع عنایت فرمایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ رمضان جیسے ہی گزرا، شوال کا چاند جیسے ہی نکلا، تو ہمیں اللہ نے رمضان کے روزوں سے آزادی عطا فرمائی۔ چاند نکلتے ہی ہر ایک خوش ہو گئے، اور ہر ایک نے یہ مظاہرہ کیا کہ رمضان کے روزے اب ختم ہو گئے، اب خوب کھاؤ، خوب پیو، اور کھا پی کر عید مناؤ۔ اللہ کا بھی یہی حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی وضاحت فرمائی کہ جب عید کا دن آئے تو اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔
نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صیامی ہذین الیومین، کہ ان دو دنوں کے اندر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اندر روزہ رکھنے سے منع فرمایا، تاکہ مشابہت نہ ہو، شبہ نہ ہو کہ رمضان ابھی باقی ہے، لوگ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، اس لیے عید الفطر کے دن بندہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ نے کھا پی کر عید کی خوشیاں منانے کا حکم دیا ہے، اس لیے کھا پی کر ہم عید کی خوشیاں مناتے ہیں، تو اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اب چاند نکلا، شوال کا مہینہ شروع، تو رمضان کا مہینہ جس کی فضیلت قرآن میں حدیث میں بھری پڑی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خالی رمضان ہی کی فضیلت ہے۔ اب جو شوال کا مہینہ ہے، اس کی فضیلتوں کے اوپر ہم نے کبھی غور بھی نہیں کیا کہ کتنا اہم مہینہ شوال المکرم کہا گیا، شوال المکرم کہا گیا، ایسا مہینہ جس کی تکریم کی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ شوال المکرم کا مہینہ بھی بڑا عظمت والا مہینہ ہے۔ دیکھیے چاند نکلتے ہی شوال کی فضیلت شروع ہو گئی، اسے عید کی رات قرار دیا گیا، شوال کی پہلی رات کو عید کی رات، شوال کی پہلی رات کو لیلۃ الجائزہ قرار دیا گیا، شوال کی پہلی رات کو جگنے کا حکم دیا گیا، شوال کی پہلی رات میں عبادت کا حکم دیا گیا کہ یہ رات معمولی رات نہیں، اس رات کو بھی ضائع نہ کرو بلکہ اس کے اندر بھی عبادت کا اہتمام کرو، کیونکہ شوال کی پہلی رات ہے، جس کا مطلب یہ ہے، اس رات کا پیغام یہ ہے کہ رمضان المبارک مکمل ہو گیا، رمضان کی تکمیل ہو گئی، رمضان کا تتمہ ہو گیا، تو گویا شوال کا مہینہ جو ہے رمضان کا تتمہ اور تکمیلہ ہے، یہ پیغام دیتا ہے کہ رمضان ختم ہو گیا، اب شوال آ گیا۔ تو شوال کی پہلی رات کوئی معمولی رات نہیں، شوال کی پہلی رات کے اندر جاگنے والے کا اکرام اللہ کے نورانی فرشتے کرتے ہیں۔ اگر بندہ دعا مانگتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اگر بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ پاک ان کی دعا کو رد نہیں فرماتے ہیں، جیسا کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس کے اندر اگر اللہ کا بندہ اللہ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی، ان میں ایک رات شوال کی پہلی رات ہے، اور دوسری رجب کے پہلی شب، تیسری نصف شعبان کی شب، اور 2 راتیں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی یعنی عیدین کی راتیں۔ یہ 5 رات ایسی ہیں جس میں بندہ کوئی بندی اللہ کی دعا کرتا ہے یا کرتی ہے اللہ کے سامنے، تو اللہ پاک اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ تو شوال کی پہلی رات دعاؤں کی قبولیت کی رات، شوال کی پہلی رات جگنے کی رات، اللہ کو منانے کی رات، شوال کی پہلی رات رمضان کے اندر جو اعمال کیے ہوئے ہوتے ہیں، گویا ایک مزدور کو جس طرح پوری مزدوری کام کے مکمل ہونے کے بعد دے دی جاتی ہے، اسی طرح لیلۃ الجائزہ شوال کی پہلی رات کے اندر اللہ پاک جو ہے اپنے بندوں کو جو ہے پورا بدلہ اور اجر عطا فرما دیتے اور مغفرت فرما دیتے۔ یہ تو شوال کی پہلی رات تھی، اب آنے والا پہلا دن بھی کوئی کم نہیں ہے، اسے عید کا دن کہا گیا، رمضان کا تتمہ کہا گیا، اسے بھی جو ہے جائزے کا دن کہا گیا، یوم الجائزہ جائزے کا دن کہا گیا، بدلے کا دن کہا گیا۔ اس دن کھا پی کر اللہ نے خوشی منانے کا حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عید منائی، خوشیاں منائی، صحابہ نے بھی منائی، اور آج تک ہم مناتے آ رہے ہیں۔ تو شوال کا پہلا جو دن ہے یہ عید الفطر کا دن ہے، آپ نے عید الفطر کا
جو خطبہ سنا اس کے اندر خطبہ حضرات نے بہت ساری باتیں تفصیل سے آپ کے سامنے رکھیں، اور یہ کہا گیا کہ جب بندہ عید الفطر کی نماز کے لیے نکلتا ہے تو گاہ بگاہ جا بجا فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں، گویا اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ بندوں نے تو پورا کام کر دیا، اب ان کو پورا اجر ملنا ہے۔ لہذا جیسے ہی عید الفطر کی نماز پڑھ کر بندہ باہر نکلتا ہے تو ان کی مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے کہ جاؤ اب تم بخشائے ہو، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے، بخش دیے گئے۔ تو پہلی رات جائزی کی رات، عبادت کی رات، شوال کا پہلا دن بھی عید کا دن، خوشی منانے کا دن، اور رمضان کے تکملے کا دن، رمضان کے تتمے کا دن، مطلب یہ کہ رمضان ختم ہو گیا، اب جو ہے رمضان کے روزے باقی نہیں رہے، رمضان کے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہتا ہے تو عید کے دن کے بعد سے روزے رکھ سکتا ہے۔ تو دوستو اس طرح پہلی رات اور پہلا دن شوال کا جو ہے بڑا اہم دن اور بڑی اہم رات ہے۔ تو یہ مہینہ بھی کوئی کم نہیں فضیلت کے اعتبار سے، اس لیے کہ ایک طرف تو یہ رمضان سے ملا ہوا ہے، ایک طرف یہ مہینہ شوال کا مہینہ رمضان سے ملا ہوا ہے، اور دوسری طرف یہ اشہر حج میں سے ایک مہینہ ہے، اشہر حج میں سے ایک مہینہ ہے، مطلب یہ کہ جیسے ہی شوال کا چاند نکلتا ہے حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، حجاج کرام حج کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص شوال کی پہلی تاریخ کو بھی احرام باندھتا ہے تو اس کا احرام باندھنا درست ہو جاتا ہے اور صحیح ہو جاتا ہے۔ تو اشہر حج میں سے ایک اہم مہینہ ادھر رمضان سے ملا ہوا ہے، ادھر شوال کا مہینہ شروع ہوتے ہی اشہر حج شروع، یعنی شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، یہ 3 مہینے اشہر حج کے اندر شمار ہوتا ہے۔ تو پہلی رات بھی بڑی اہم، شوال کا پہلا دن بھی بڑا اہم، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی تھا، لا تصوموا حتی تروا الہلال، تم اس وقت تک روزہ نہ رکھو جب تک کہ رمضان کا چاند نہ دیکھ لو۔ اسی طرح فرمایا ولا تفطروا حتی تروہ، اور تم اس وقت تک افطار نہ کرو جب تک کہ شوال کا چاند نہ دیکھ لو۔ تو روزہ رکھنے کے لیے بھی رمضان کا چاند دیکھنے کا حکم، اور عید منانے کے لیے بھی شوال کے چاند کے دیکھنے کا حکم دیا۔ مطلب کیا ہے کہ رمضان اور عید کا مدار جو ہے چاند کے اوپر ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے چاند دیکھنے کا حکم دیا۔ تو آپ نے چاند کو بھی غور و خوض کے ساتھ دیکھا، رمضان کے روزے بھی رکھے، اور پھر چاند دیکھ کر عید بھی منائی۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں کی فضیلت بھی بیان فرمائی، من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ کیا فرمایا کہ جو شخص عیدین کی رات میں سے کسی رات کے اندر جگتا ہے، بیدار رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، ثواب کی نیت سے کرتا ہے، اجر حاصل کرنے کے اعتبار سے کرتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کا قلب، اس کا دل مردہ نہیں ہوگا جس دن کے تمام قلوب مردے ہو جائیں گے، یعنی روحانیت دلوں کے اندر سے ختم ہو جائے گی، وہ ایسا ہی دل ہوگا جیسا کہ مردہ دل ہوتا ہے۔ لوگ کہتے نہیں بڑا مردہ دل انسان ہے، کچھ سمجھتا بھی نہیں ہے، تو ایسا ہی دوستو بزرگوں، مطلب یہ ہے کہ کوئی موقع ایسا آئے گا کہ جس دن سارے لوگوں کے قلوب مردہ ہو جائیں گے، مگر ان لوگوں کے قلوب جنہوں نے ان راتوں کے اندر جگ کر عبادت کی، بیدار ہو کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی، اور وہ راتیں یا تو عید الفطر کی ہیں یا تو پھر عید الاضحیٰ کی ہے، یعنی عیدین کی 2 راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر۔
بہت سے اللہ والوں نے اس کا اہتمام بھی کیا کہ رات کو جگنے کی توفیق ان کو ملی۔ رات کو جگنے کا مطلب یہ نہیں کہ پوری رات جگا جائے، کسی نے رات کے شروع کے حصے کے اندر عبادت کا اہتمام کیا پھر سو گئے، کسی نے جو ہے پہلے سو گئے پھر رات کے آخر حصے کے اندر عبادت کا اہتمام کیا، کسی نے پوری رات کا اہتمام کیا۔ بہرحال جیسا ہو، جس انداز سے ہو، اہتمام تو کیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے وعدہ ہے، معاہدہ ہے کہ ان کے قلوب اس دن نہیں مریں گے جس دن سارے انسانوں کے قلوب مر جائیں گے۔ تو ان راتوں کے اندر جگنے کی وجہ سے انسان کا دل جو ہے زندہ ہوتا ہے، اس کے اندر روحانیت آتی ہے۔ اس لیے ان راتوں میں ویسے بھی جو ہے اہتمام کرنا چاہیے۔ آئندہ اگر اللہ نصیب فرمائے تو ان راتوں کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اس لیے میں نے کہا دوسری خصوصیت شوال کی پہلی رات کی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے بڑی اہم چیز ہے جو حدیث کے اندر میں نے تلاوت کی تھی، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے، رمضان کے بھی روزے رکھے، رمضان ختم ہونے کے بعد شوال کی پہلی رات کے اندر عبادت کا اہتمام بھی کیا، پھر شوال کے پہلے دن کے اندر عید بھی منائی، اس کے بعد فرمایا کہ عید کے بعد شوال کے مہینے کے اندر چاہے پہلے ہو یا اخیر کے اندر ہو یا درمیان میں ہو، اگر کوئی شخص شوال کے 6 روزے رکھ لیں، شوال کے 6 روزے رکھ لیں رمضان کے روزوں کے بعد، تو یہ ایسا ہے جیسے مستقل کوئی شخص سال بھر روزہ رکھ رہا۔ اسے صیام الدہر کہتے ہیں، لگاتار روزہ رکھنے کا اجر اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، کسی بات میں جھوٹ ہونے کا شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی جو کہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ثم اتبعہ ستا من شوال، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، تو گویا اس نے لگاتار روزہ رکھا۔ کیا مطلب لگاتار روزہ رکھنے کا؟ دیکھیے اللہ پاک نیک اعمال میں 10 گنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ کوئی نیک عمل کوئی بندہ اگر کرتا ہے تو 10 گنا اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اب رمضان کا مہینہ تھا، آپ نے 30 روزے رکھے، چاہے 29 ہو یا 30 ہو، بہرحال 1 مہینے کا روزہ آپ نے رکھا، 30 روزے ہی مان کر چلیے آپ نے رکھے، تو اللہ پاک اس کا اجر 300 روزوں کے برابر عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد چونکہ فرائض کے اندر کچھ کمی اور بیشی ہوتی ہے، اسی لیے فرمایا شوال کا مہینہ چونکہ رمضان سے ملا ہوا ہے اور پھر یہ اشہر حج میں سے ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم فرض نماز پڑھنے کے بعد سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں کہ اگر فرض نماز میں کسی قسم کی کوئی کمی یا کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ پاک سنت اور نفل کی وجہ سے جو ہے ان کمیوں کو جو فرض کے اندر ہوا رہتا ہے دور فرما دیتے ہیں۔ تو یہ 6 روزے کی جو حکمت ہے بالکل وہی ہے، کہتے ہیں کہ ہر نیک عمل کا اجر اللہ پاک 10 گنا عطا فرماتے ہیں۔ جب 30 روزے رکھے تو تقریباً یہ 300 روزوں کے برابر ہوا، اور پھر اس کے بعد شوال کا مہینہ آیا اور جب 6 روزے آپ نے رکھے تو یہ 60 روزوں کے برابر ہوا، تو گویا کہ 360 روزوں کا اجر اللہ پاک دینے کا وعدہ فرما رہا ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ 360 روزوں کا، اور سال میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ تقریباً اتنے ہی ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ 30 روزہ یا 300 دن کے برابر اور 6 روزہ 60 دن کے برابر، تو 360 دن روزہ رکھنے کا اجر اللہ پاک عطا فرما رہا ہے۔ کیا کم ہے؟ اللہ
حیلے حوالے سے جس طرح رمضان کے اندر بندوں کے گناہ معاف کرتے رہے، بندوں کی مغفرت اور بخشش کا اعلان کرتے رہے، اسی طرح رمضان کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو ہمیں اعلان کرایا گیا کہ اس کے بعد کم از کم 6 روزے رکھ لو۔ یہ کیوں رکھنے کا حکم دیا؟ اس لیے کہ رمضان کے روزے فرض تھے، اور فرضوں کے اندر انسان اور بشر ہونے کے ناطے کچھ کمیاں کوتاہیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ انسان روزہ رکھ کر جھوٹ بول دیتا ہے، انسان روزہ رکھ کر کسی کی غیبت کر دیتا ہے، انسان روزہ رکھ کر اپنے پڑوس کے حق کو مار لیتا ہے، انسان روزہ رکھ کر کوئی گناہ کر لیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو فرض روزے کو رکھ کر جب کسی قسم کے کسی گناہ کے اندر ملوث ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے ایسوں کے لیے 6 روزے رکھنے کا حکم دیا کہ 30 روزے بھی رکھے، اب 6 روزے رکھ لو، جو کمیاں ادھر کی ہوئی انشاءاللہ ان 6 روزوں کے بدولت یہ ساری کمیاں دور ہو جائیں گی۔ مگر کچھ لوگوں نے آدھے بیدے رکھے، کچھ نے تو رکھا ہی نہیں۔ جن لوگوں نے روزے نہیں رکھے ان کے لیے یہ اجر نہیں ہے، اچھی طریقے سے سن لیجئے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ چلو رمضان کا روزہ تو رکھا نہیں، یہ 6 رکھ کر جو ہے 100 کا 360 کا اجر مار لیں گے، جمپ لگاتے ہیں جمپ۔ 30 روزے رکھنے نہیں ہوئے لیکن 6 روزے رکھتے ہیں کہ 6 رکھ لیں گے تو 360 روزوں کا اجر ملے گا۔ سن لیجئے، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پورے 30 رکھے ان کے لیے اللہ کے نبی کا یہ وعدہ ہے کہ ان کو 360 روزوں کا اجر ملے گا۔ لیکن اگر کسی نے کچھ نہیں رکھے تو اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، لیکن کسی نے کچھ رکھے اور کچھ نہیں رکھے تو جتنے روزے ان کے چھوٹے ہوئے ہیں اگر اس نے ان روزوں کے قضا کیے ہیں اور پھر یہ روزے 6 شوال کے رکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ قضا روزہ رکھنے کے بعد ان کو فرض کے اندر جو کوتاہیاں کمیاں ہوئی ان 6 کی برکت سے وہ ساری کمیاں کوتاہیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے پہلے قضا روزے رکھیں، جس کے چھوٹے ہوئے ہیں 5 یا 10 یا اس سے زیادہ یا اس سے کم، یہ ان روزوں کی قضا ضروری ہے۔ اگر قضا روزے نہیں رکھے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر رمضان کا ایک روزہ کسی کا چھوٹ جاتا ہے تو سال بھر روزہ رکھ کر بھی اس روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اتنا اہم روزہ رمضان کا ہے تو ہم نے اس اہم روزے کو چھوڑ دیا، جب تک اس کی قضا ہم نہیں کرتے اس وقت تک ان 6 روزوں کے رکھنے کا فائدہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ جنہوں نے رمضان کے 30 روزے رکھے وہ 6 روزے شوال کے اندر رکھے، اور جنہوں نے تھوڑا بہت چھوڑے تو ان کو چاہیے کہ وہ پہلے ان روزوں کا قضا کریں، اور قضا کرنے کے بعد جو ہے پھر یہ 6 روزے رکھیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک ان کو پورا اجر عطا فرمائے گا۔ اور ایک چیز، یہ شوال کا مہینہ اس لیے بھی فضیلت ہے، عظمت والا ہے کہ یہ اشہر حج ہے، حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ حج کی شروعات اسی مہینے سے ہوتی ہے، حج کے ایام اسی مہینے سے شروع ہوتے ہیں، اور حاجی اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، جیسے شوال آتا ہے متحرک ہو جاتے ہیں۔ حاجیوں کو دعوت کھلانے والے بھی متحرک ہو جاتے ہیں، تاریخیں طے کر لیتے ہیں کہ حجاج کی دعوت اب کرنی ہے۔ تو جس طرح حاجی تیاری کرتے ہیں اسی طرح حاجی کو بھیجنے والے، حاجی کا اکرام کرنے والے بھی بالکل الرٹ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوال کا مہینہ جو ہے اشہر حج کا مہینہ ہے، یہاں سے حجاج کرام کے لیے احرام باندھنا درست ہو جاتا ہے۔ حج کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے حج کیا اور اس حج کے اندر کوئی فسق اور فجور والا کام نہ کیا تو وہ شخص ایسا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے
کہ ایک معصوم بچہ جو پیدا ہونے کے بعد بے گناہ ہوتا ہے، کوئی گناہ اس کے سر کے اوپر گناہ کا وزن نہیں رہتا، اسی طرح اگر حاجی نے اخلاص کے ساتھ حج کیا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے کیا، شہرت، نام و نمود، تجارت وغیرہ کوئی چیز اس کے دل کے اندر نہیں تھی، تو خدا کی قسم ایسوں کو بے گناہ کہا گیا، معصوم کہا گیا۔ بچے جیسا کہ جس طرح بچہ بے گناہ ہوتا ہے، وہ حاجی بھی بے گناہ، اس لیے کہ اس نے حج کے دوران کوئی فسق کا کام نہیں کیا، کوئی فجور کا کام نہیں کیا، کوئی ایسا کام نہ کیا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی۔ اور ایک روایت کے اندر آیا، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ شوال کا مہینہ اشہر حج کا مہینہ ہے، ایک آدمی مالدار ہے، اللہ نے صاحب تیسیر بنایا ان کو، اللہ نے اپنی نعمتوں میں سے مال و دولت کی نعمت سے ان کو نوازا، اور وہ صحت مند بھی تھا، ظالم بادشاہ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، کسی مرض کے اندر مبتلا بھی نہیں تھا، مالی اعتبار سے بھی کوئی کمزوری ان میں نہیں پائی جاتی تھی، اور پھر اس نے حج نہیں کیا، تو سن لیجئے اللہ کے نبی نے ایسوں کے لیے کیا وعید فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اسی حال کے اندر وہ مر گیا، مال بھی تھا، صحت مند بھی تھا، بادشاہ وقت سے کوئی تنگی بھی نہیں تھی، کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، اسی حال کے اندر وہ مر گیا، حج نہ کر سکا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسوں کے لیے بہتر تھا کہ وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ کتنی بڑی وعید ہے دوستو، اللہ کا وہ گھر کہ جب آدمی دیکھتا ہے تو صرف دیکھنے کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ گھر جس کا طواف کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے طواف کو قبول فرما کر ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، وہ گھر کہ جب ایک بار آدمی نگاہ اس کے اوپر ٹکا لیتا ہے تو اس سے ہٹانے کی اس سے جو ہے جرأت نہیں ہوتی۔ کیسا گھر ہوگا، اس کا بنانے والا کیسا ہوگا، کتنا خوبصورت گھر ہوگا کہ ہر انسان دنیا کے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی آنکھیں اس گھر کو دیکھنے کے لیے ترستی رہتی ہے، ان کا دل روتا رہتا ہے، وہ گھر۔ تو فرمایا یہ اشہر حج میں سے ایک مہینہ شوال کا مہینہ ہے، اس کی عظمت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ تو جو صاحب تیسیر لوگ ہیں ان کو جو ہے حج کی رغبت ہونی چاہیے، ان کے دل کے اندر حج کی طلب ہونی چاہیے۔ اگر اب تک انہوں نے حج نہیں کیا ہے تو آج ہی ارادہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ اللہ نے جو مال دیا ہے اس کا حق ادا کرتے ہوئے ہم حج کریں گے، اس لیے کہ وعید بڑی خطرناک ہے، اور اس عمل کو کرنے والا بالکل معصوم بن جاتا ہے، بے گناہ بن جاتا ہے، اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو شوال کے مہینے کے کچھ احکام ہیں، کچھ اعمال ہیں جو کرنا ضروری ہے، ہر انسان کو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ کچھ تو ہم نے کر لیا، شوال کی پہلی رات گزر گئی، شوال کا پہلا دن عید کا دن گزر گیا، لیکن اب اس کے بعد کے جو اعمال ہیں، صدقہ فطر یہ بھی ایک شوال ہی کا عمل تھا، یہ بھی گزر گیا، یہ سارے اعمال گزر گئے، لیکن اب ہے کیا دوستو؟ تو یہ ایک تو 6 روزے شوال کے احکام اور اس کے فضائل میں سے یہ 6 روزے رکھنے کا اہتمام کرے شوال کے، اور دوسرا یہ کہ جو حاجی نہیں ہے، حج اب تک نہیں کر سکا ہے، اور ان کے پاس صحت ہے، دولت ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو ارادہ کر لے وہ کہ انشاءاللہ ہم جو ہے ضرور حج کریں گے۔ بعض لوگوں کے جنازے فلائٹ کے اڑنے سے پہلے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھا گیا۔ خود میں جس سال حج کو گیا تھا کہ ابھی چند گھنٹے باقی تھے حجاج کرام کے سوار ہو کر اڑنے کے، کچھ لمحے کچھ گھنٹے پہلے یہ اطلاع آ رہی ہے کہ اس بیچ میں سے 2 شخصوں کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ان کے پاس صلاحیتیں تھیں، مال بھی تھا، صحت بھی تھی، انہوں نے ارادہ بھی کیا تھا حج کرنے کا، اور
اور وہ نکلنے ہی والے تھے، لیکن اللہ کو شاید یہ منظور نہیں تھا تو اس کی روح نکل گئی اور وہ ان کا انتقال ہو گیا، حج جیسے عظیم سعادت سے محروم ہو گئے۔ آخرت میں کیا اجر ملے گا، وہ حاجی کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا، یہ اللہ جانتے ہیں، اس کے بارے میں ہم فیصلہ کرنے والے، ہم بتانے والے کوئی نہیں ہوتے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، شوال کے احکام اور اس کے فضائل میں سے یہ ہے کہ اس کے 6 روزے رکھیں، رمضان کے فرض روزوں کی کمی کوتاہیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی، اور ایسا کرنے والے کو اللہ پاک 360 روزے کا اجر عطا فرمائے گا، جسے صیام دہر کہا گیا کہ لگاتار روزہ رکھنے کا اجر ملے گا۔ اور اس کے علاوہ جو حجاج اس سال جا رہے ہیں ان کے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، اور جو نہیں جا رہے ہیں اور ساری سہولتیں ان کے پاس موجود ہیں تو ایک بار پھر جو ہے وہ ارادہ کر لیں کہ اللہ ان کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، کہ اس لیے کہ چیزیں مانگنے سے ملتی ہے، بغیر مانگے کوئی چیز ملتی نہیں ہے، اس لیے سعادت مانگنی چاہیے، توفیق مانگنی چاہیے۔ توفیق دینے والی ذات اللہ کی ہے، چاہے وہ رمضان ہو یا رمضان کے بعد کے ایام ہو۔ اللہ نے توفیق دی تو روزے رکھے، اللہ نے توفیق دی تو تراویح پڑھی، اللہ نے توفیق دی تو صدقہ فطر ادا کیا، اللہ نے توفیق دی تو رمضان کے مقدس مہینے میں زکوٰۃ ادا کی، اعتکاف کیا، چھوٹے موٹے دوسری نیکیاں بھی کی، لیکن توفیق ہی نہ دیتے تو ساری چیزوں سے محروم ہو جاتے۔ اس لیے کہا گیا ہر توفیق کے اوپر انسان کو شکر لازم ہو جاتا ہے، کہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو توفیق عطا فرمائی یہ اللہ کی توفیق من جانب اللہ ہے، اس لیے ہم جو ہے بندہ ہونے کے ناطے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ بار بار اس طرح کی توفیق عطا فرمائے۔